السلام علیکم، میرا نام ہے مبشر لقمان اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ مسلم لیگ نون نے فارن فنڈنگ کیس میں اپنے تمام اکاؤنٹس کی تفصیلات الیکشن کمیشن کو جمع کروا دی ہیں اور تحریک انصاف کا فارن فنڈنگ کیس اب انتہائی گمبھیر ہوتا جا رہا ہے۔ اب الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے اس کیس کی روزانہ کی بنیاد پہ سماعت کرے گا۔ مذکورہ کمیٹی جو ہے وہ 26 نومبر سے روزانہ کی بنیاد پہ تحقیقات کرے گی اور یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کی ہدایات پہ کیا گیا۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو بھی 26 نومبر کو اسکروٹنی کمیٹی کے سامنے طلب کر رکھا ہے، جبکہ تحریک انصاف نے درخواست دی ہے کہ الیکشن کمیشن میں اسکروٹنی کا جو عمل ہے اس کو روکا جائے۔ الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی فارن فنڈنگ کیس پر 18 مہینے سے کام کر رہی ہے اور اس پر سارا کام اب مکمل ہو چکا ہے۔ جب اسکروٹنی کمیٹی اپنی رپورٹ الیکشن کمیشن کو دے گی تو الیکشن کمیشن اس رپورٹ کی بنیاد پہ فیصلہ کر دے گا۔ اب اس کیس میں صدر عارف علوی کو بھی بلانا پڑ سکتا ہے۔ ان کی صرف بچت یہ ہے کہ وہ صدر ہیں اور وہ کیا اس کے پیچھے امیونٹی لیتے ہیں یا نہیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن وہ اصل میں اس وقت تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل تھے جب یہ سارا ہوا۔ الیکشن کمیشن اگر عارف علوی کو نہیں بھی بلاتا تو اس کو صدر کا بیان ضرور لینا پڑے گا، کیونکہ اس وقت تمام چیزوں کو وہ دیکھ رہے تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس حکومت کا ہنی مون پیریڈ تقریباً ختم ہو رہا ہے۔ آرٹیکل 212 میں لکھا ہوا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن سمجھتا ہے کہ یہ پارٹی فارن فنڈنگ بیسڈ ہے تو وہ پارٹی کو کالعدم قرار دے سکتا ہے۔ کچھ حکومت مخالف تو کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے خلاف فارن فنڈنگ کیس جو ہے اس میں منی لانڈرنگ، ٹی ٹیز اور سب نظر آئے گا جس کے تحت نواز شریف نااہل ہوئے۔ یہ سارا کچھ قانون کے مطابق ہوا تھا اور اب یہ نہیں ہو سکتا، جو قانون نافذ ہو چکا ہے اس کو آگے نہ بڑھایا جائے۔ مزید جاننے سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے منحرف رہنما اکبر ایس بابر نے غیر ملکی فنڈنگ سے متعلق قوانین کی مبینہ خلاف ورزی پر الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی کے خلاف 2014 سے درخواست دائر کر رکھی ہے۔ اکبر ایس بابر نے اپنی درخواست میں الزام لگایا تھا کہ غیر قانونی اور غیر ملکی فنڈز تقریباً $30 لاکھ 2 آف شور کمپنیز کے ذریعے اکٹھے کیے گئے۔ مذکورہ رقم غیر قانونی طریقے سے ہنڈی کے ذریعے مشرق وسطیٰ سے پی ٹی آئی کے ملازمین کے اکاؤنٹس میں بھیجی گئی اور غیر ملکی اکاؤنٹس کو ای سی پی میں جمع سالانہ آڈٹ رپورٹ سے چھپایا گیا۔ الیکشن کمیشن نے 10 اکتوبر 2019 کو اس کیس کے خلاف تحریک انصاف کی جانب سے دائر کردہ درخواستوں کو بددیانتی پر مبنی قرار دیا، جس کے خلاف پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل بھی دائر کر دی اور ہائی کورٹ نے کیس کو دسمبر کے پہلے ہفتے تک ملتوی کر دیا۔ فارن فنڈنگ کیس کے مدعی اکبر ایس بابر کا مطالبہ ہے کہ موجودہ چیف الیکشن کمیشن کا ہی اس کیس کو فیصلہ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ 5 سال سے اس کیس کو دیکھ رہے ہیں، جبکہ حکومت کی کوشش ہے کہ کسی طرح معاملہ لٹکا رہے اور موجودہ چیف الیکشن کمشنر جب گھر کو جائیں تب یہ معاملہ سیٹل کیا جائے۔ ادھر چودھری احسن اقبال نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، کل حکومت کی ٹیم نے اپوزیشن پہ الزام لگایا کہ حزب اختلاف الیکشن کمیشن پہ دباؤ ڈال رہی ہے، حالانکہ حکومت نے خود ہتھ کنڈے استعمال کیے۔ 5 سال سے فارن فنڈنگ کا کیس چل رہا ہے، ہم نے بس استدعا یہ کی ہے کہ اس پہ روزانہ سماعت ہو۔ احسن اقبال نے سوال کیا کہ تحریک انصاف نے 23 اکاؤنٹ کی تفصیلات الیکشن کمیشن کو جمع نہیں کروائیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسلم لیگ نون کا کوئی اکاؤنٹ ایسا نہیں ہے جو رجسٹرڈ نہ ہو، جبکہ تحریک انصاف کے ایسے 23 اکاؤنٹس ہیں۔ ان کے جواب میں پارلیمانی سیکرٹری برائے ریلوے فاروق حبیب نے بتایا کہ دراصل پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ صرف پاکستان بلکہ برطانیہ، امریکہ اور دوسرے ممالک میں بھی اپنی پارٹیز کے اکاؤنٹس کھول رکھے ہیں، جن کے ذریعے وہ اپنی لوٹی ہوئی دولت کو بیرون ملک منتقل کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے بار بار طلب کرنے کے باوجود اپنے اکاؤنٹس کی تفصیلات فراہم نہیں کی، اس لیے انہوں نے آج تک اپنے اکاؤنٹس کا آڈٹ کسی اچھی شہرت کی حامل آڈٹ فرم سے نہیں کرایا، جبکہ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے اپنے پارٹی کے اکاؤنٹس کے آڈٹ کے لیے پاکستان کی ایک ٹاپ آڈٹ فرم کی خدمات حاصل کر رکھی ہیں۔ الیکشن کمیشن کے قواعد و ضوابط کے مطابق ایک سیاسی پارٹی دوسری سیاسی پارٹی کو اپنے فنڈز نہیں ٹرانسفر کر سکتی، مگر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین
الیکشن کمیشن کے قواعد کی صریحاً خلاف ورزی کرتی رہی ہیں، دوسری طرف حکومتی ماہر قوانین کے مطابق حکمران جماعت کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ان کے مطابق یہ فورن فنڈنگ کا نہیں بلکہ ممنوعہ فنڈنگ کا معاملہ ہے، اور سپریم کورٹ 2018 میں حنیف عباسی کیس میں واضح کر چکی ہے کہ ممنوعہ فنڈنگ کیا ہوتی ہے، اور ممنوعہ فنڈنگ کے معاملے کو وفاقی حکومت دیکھنے کا اختیار رکھتی ہے، لیکن میڈیا میں کچھ دوست پرانے اور ختم شدہ قوانین کا حوالہ دے رہے ہیں۔ اپوزیشن کے رہنما بھی اسے پرانے قانون کا حوالہ دے رہے ہیں جو اب موجود نہیں ہے۔ اس کا تاثر یہ بنایا جا رہا ہے کہ وہ درست نہیں، اور الیکشن کمیشن سمیت تمام اداروں کو یہ دیکھنا ہے کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے۔ روزانہ کی بنیاد پہ کی جانی سماعت کے بھی بہت منازل طے کرنی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ حکومت کو شاید عقل نہیں آ رہی، اگر ان کو تھوڑی سی عقل ہوتی تو پہلے دن سے احتساب کا کام اپنے ذمہ نہ لیتے۔ یہ کام ان کا تھا ہی نہیں، یہ اداروں کا کام ہے۔ ویسے بھی احتساب کے نام پہ کچھ نہیں کر سکے ابھی تک، بس شروع میں سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے ہر پی ٹی آئی کا لیڈر یہ راگ الاپتا تھا، یہ کریں گے تو وہ کریں گے۔ بھائی آئین میں احتساب کے لیے نیب موجود ہے، اس کو اس کا کام کرنے دو اور خود کارکردگی پہ توجہ دو۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ تحریک انصاف کی پوری سیاست صرف کرپشن کے لفظ کے گرد گھوم رہی ہے، اور ان کا ہدف میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری ہیں جن پر ساری سیاست گھومتی ہے۔ اب میاں صاحب تو باہر چلے گئے، میرا مشورہ ہے کہ تحریک انصاف کو اب فورن فنڈنگ کیس سے تھوڑا گھبرانا شروع کر دینا چاہیے۔ یہ فورن فنڈنگ کیس میں مسائل ہیں، ایسا بد دیانتی اور منی لانڈرنگ شاید نہ ہو، لیکن بد انتظامی ضرور موجود نظر آ رہی ہے۔ تحریک انصاف ہے اس کیس سے جتنا جلدی ہو نکلنا چاہیے، جتنی دیر کی جائے گی اتنی زیادہ الزامات لگیں گے۔ آپ کو بتاؤں کہ یہ جو فاروق حبیب نے ابھی کہا، یہ انتہائی مضحکہ خیز اور بچگانہ گفتگو انہوں نے فرمائی۔ یہی الزام ہم نون لیگ پہ اور پاکستان پیپلز پارٹی پہ لگاتے رہے، اور یہی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی ان پہ الزام لگاتے رہے کہ جب آپ سے کوئی سوال کیا جاتا ہے تو آپ حوالہ کسی اور کا دے دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جی مشرف کو کیوں نہیں روکا تھا، تو اس کو کیوں نہیں کیا تھا، فلاں کیوں کیا تھا۔ تو آج جب تحریک انصاف سے سوال ہو رہا ہے تو فاروق حبیب یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے ایسا کر لیا۔ آپ فاروق حبیب صاحب پیپلز پارٹی کو چھوڑیں، ذرا اپنی خیر بنائیں۔ آپ کو بتاؤں کہ سیریس لیں، ہر چیز کو مذاق پہ مت ڈالا کریں۔ اور مزید جاننے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تازہ ترین ویڈیوز اور اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کامنٹس ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔